السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چل کر سبسکرائب کا بٹن دبائیں۔ جاتی سردیوں کے دن تھے، ہلکی ہلکی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ ساری جماعت باہر دھوپ میں بیٹھی کلاس لے رہی تھی۔ وہ سر درد کا بہانہ کر کے کمرے میں اکیلی بینچ پر سر کو جھکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ وہ کئی دن سے فون اسکول لے کر جا رہی تھی اور اس کو کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا، اس لیے اب وہ بنا ڈرے فون ساتھ لے کر جانے لگی۔ جب بھی اسے موقع ملتا وہ میسیجز کے رپلائی کرنے لگ جاتی۔ مس زوبی کو اس اسکول میں پڑھاتے ہوئے 3 سال ہو گئے تھے۔ اب تو بچیوں کی چال دیکھ کر بھی وہ سب سمجھ جاتی۔ زوبی کو شادی کے بعد دوسرے شہر میں ٹرانسفر کروانا پڑا۔ شہر کے سکولز میں سیٹ نہیں تھی تو مجبوراً اسے شہر کے قریبی گاؤں میں ٹرانسفر کروانا پڑا۔ اب وہ روز شہر سے گاؤں آتی، کبھی اس کو شوہر اسے اسکول چھوڑنے آتا اور کبھی دیور بھی آ جاتا۔ زوبی پڑھاتی تو فزکس تھی، لیکن ساتھ وہ بچوں کو درس بھی دیا کرتی۔ اسے دنیاوی علوم پر عبور حاصل تھا۔ اس نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا۔ جب بھی اسے فری پیریڈ ملتے وہ بچیوں کے ساتھ دین اور قرآن کی باتیں کرتی۔ آج بھی وہ ناہم جماعت کا پیریڈ لے کر اسٹاف روم آ رہی تھی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے اس نے کسی کے ہنسنے کی آواز سنی۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ زوبی نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، سب کمرے تو خالی ہیں، پھر ہنسنے کی آواز کہاں سے آ رہی؟ اس نے وہم سمجھ کر جانا چاہا۔ دوبارہ ہنسنے کی آواز پر رک گئی اور دونوں سائڈ پر بنے کمرے دیکھنے شروع کیے۔ فرسٹ ایئر کے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا، کوئی بچی سر جھکائے ہنس رہی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی اس بچی کے سر پر پہنچ گئی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ خود میں مگن فون پر لگی ہوئی تھی۔ سر پر ہاتھ ہونے کی وجہ سے پدک کر پیچھے کو ہوئی اور فون ہاتھ سے چھوٹ کر زوبی کے پیروں میں جا پڑا تھا۔ مائزہ گاؤں کے نمبردار کی اکلوتی بیٹی ہے۔ حد سے زیادہ لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ کچھ باپ کے پیسے اور نمبرداری کا رعب، کچھ باپ کی دی شے نے اسے مغرور بنا رکھا ہے، جو کسی کو اپنے سامنے انسان نہیں سمجھتی۔ مائزہ نے میٹرک میں فرسٹ پوزیشن لی تھی تو اس نے باپ سے فرمائش کر کے ٹچ والا فون لیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے فیس بک پر آئی ڈی بنائی۔ شروع میں تو سب ٹھیک رہا، پھر میسنجر پر ایک لڑکے سے بات چیت شروع کر دی۔ بات گفتگو سے بڑھ کر دیکھنے دکھانے پر آ گئی۔ اس نے اپنی اچھی تصاویر بنا کر اس لڑکے کو سینڈ کر دی اور اس لڑکے سے بات کرنے کی وجہ سے اس کی روزمرہ کی زندگی پر بھی اثر پڑ رہا تھا، اور پڑھائی تو بس مارے بندے کرتی۔ سارا دن چٹ چیٹ چلتی رہتی۔ اس کی فرمائش پر وہ فون اسکول ساتھ لانے لگی تھی۔ اسے خبر نہیں تھی کہ ایک دن وہ پکڑی بھی جائے گی۔ زوبی نے فون اٹھا کر کھولا ہی تھا۔ مس، فون مجھے واپس دے دیں، اس نے کہا۔ یہ فون اب تمہیں نہیں ملے گا، اب میرے پاس ہی رہے گا، زوبی نے جواب دیا۔ ایک کاٹدار نظر مائزہ پر ڈالی اور کہا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، میں تو تمہیں بہت اچھا سمجھتی تھی، تمہاری کچھ بری عادتوں کو چھوڑ کر، مگر تم تو اب جاؤ اپنی کلاس میں اور اس بارے کسی سے بات مت کرنا، آئی سمجھ؟ مائزہ مرے قدم اٹھاتی کمرے سے چلی گئی اور زوبی وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور فون کو دیکھنا شروع کیا۔ فیس بک، واٹس ایپ سب کھول کر دیکھا اور چٹ چیٹ کو پڑھنا شروع کیا۔ جیسے وہ پڑھتی جاتی اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا رہا اور لڑکے کی تصویر دیکھ کر وہ حیران پریشان تھی۔ یہ آج کل کے بچے بھی کس طرف نکل گئے ہیں، پتہ نہیں کیسی مائیں ہیں جو اپنی بچیوں کی طرف سے لاپرواہ ہو جاتی ہیں۔ یہی تو عمر ہوتی ہے جب بچے پر زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی۔ زوبی نے تھک کر موبائل اپنے بیگ میں ڈالا اور اسٹاف روم میں چلی گئی۔ اگلے دن زوبی جلدی اسکول آ گئی اور اس نے اسمبلی میں سب بچوں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔
اسمبلی کے بعد سب بچے اپنی کلاسز کی طرف جانے لگے تھے جب زوبی نے بچوں کو اپنی جگہ پر بیٹھنے کو کہا۔ مجھے آپ سب بچوں سے کچھ باتیں کرنی ہیں، اس لیے کوئی بھی اپنی کلاس میں نہیں جائے گا، اور کہنا شروع کیا، آپ سب بچے مجھے ایسے ہی عزیز ہو جیسے میرے اپنے بچے مجھے عزیز ہیں، اور کوئی ماں اپنے بچے کو کھائی میں گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ آپ سب بچیاں بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، اور یہ عمر ہی خود کو سنبھالنے کی ہوتی۔ ایک وقت آئے گا جب سب کی شادیاں ہو جائیں گی تو اس وقت تک خود کو ہر جھاڑی اور کانٹے سے بچانا، کسی غلط راہ کی مسافر مت بن جانا جس پر صرف ببول اور کانٹے ہوں۔ آج میں آپ کو دین کی روشنی میں حلال اور حرام کا فرق بتاؤں گی، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ خود کو حرام سے کیسے بچانا ہے۔ تو شروع کریں؟ اس نے بچوں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ جی مس، سب نے جواب دیا۔ زوبی نے حدیث پڑھ کر سنائی، پھر اس کا ترجمہ بیان کیا۔ ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا، یقیناً حلال واضح ہے اور یقیناً حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ باتیں مشتبہ ہیں، تو جو شخص شبہات سے بچا تو اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو سلامت رکھا، اور جو شخص شبہات میں جا پڑا وہ بالآخر حرام میں پڑ گیا۔ جیسے ایک چرواہا جو ممنوعہ چراگاہ کے آس پاس مویشی چراتا ہے، قریب ہے کہ اس میں چرانے لگے، آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کی رکھ ہوتی ہے، اور خبردار اللہ کی رکھ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور آگاہ رہو یقیناً جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، خبردار وہ دل ہی ہے۔ چلیں آپ میں سے کوئی بتائے کہ حرام چیزیں کون سی ہیں اور کون سی حلال ہیں؟ زوبی نے بچوں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ شراب، جوا بازی، چوری، بت پانسے کے کام حرام ہیں، ایک بچی نے جواب دیا۔ گڈ، آپ کوئی حلال کے بارے میں بتائے۔ حلال چیزوں میں نکاح، طلاق اور دین کے دوسرے احکامات۔ 10ویں جماعت کی بچی نے جواب دیا۔ بہت اچھے، اب میں وضاحت سے بتاتی ہوں، زوبی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب حلال اور حرام تو سب واضح ہے، لیکن جو مشتبہ چیزیں ہیں تو لوگ شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غلط کام کر جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا نفس اسے حرام کی سرحد تک لے جاتا ہے، اور اس انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ جیسے جوئے والوں کے ساتھ بیٹھنے سے انسان ایک دن جوا کھیلنا شروع کر دیتا ہے، اور جوا ہمارے دین میں حرام ہے، اس لیے ہمیں شک والی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جیسے آپ چوری گھر والوں سے چھپ کر کسی غیر مرد سے بات چیت شروع کر دیں تو یہ بھی حرام کام میں آتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، تو کسی غیر مرد سے بات کرتے ہوئے کسی کے آ جانے کا خوف، کوئی ہماری باتیں نہ سن لے کا خوف، کوئی ہمیں ملاقات کرتے ہوئے دیکھ نہ لے کا خوف، تو آپ کے دل میں وسوسہ تو آئے گا نا، تو یہ سب باتیں آپ کے دماغ میں آئیں گی۔ سب بچیاں زوبی کو بغور سن رہی تھیں، اور مائزہ شرمندہ سی سر جھکائے سب سن رہی تھی۔ پھر زوبی نے کہا، اور دوسری حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دے، اور اس چیز کی طرف مائل ہو جا جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔ تو آپ سب بچے ایک بار اپنے دل سے پوچھیں، کون سی چیز آپ کو شک میں ڈالتی ہے؟ کون سی باتیں آپ گھر والوں سے چھپاتے ہیں؟ اور دل کا بگاڑ پورے جسم کا بگاڑ ہوتا ہے، کیونکہ دل تمام خیالات کو مرکز ہے۔ اگر آپ کا دل درست ہے تو جسم کے تمام اعمال درست ہیں۔ اس بات کو ایک اور حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے، کسی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو۔ ہمارے نبی اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے،
اے اللہ میں آپ سے تندرست دل کا طالب ہوں۔ تو آج سے سب بچیاں وعدہ کریں آپ سب اپنے دل کو درست کریں گی، اسے بھٹکنے نہیں دیں گی، اس دل کو غلط راہوں کا مسافر نہیں بنائیں گی، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ وہ آپ کو تندرست دل عطا کرے۔ زوبی نے مائزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، امید ہے میری باتیں آپ سب کو درست سمت دیں گی۔ سب اپنی اپنی کلاسز میں جائیں۔ 1 ماہ بعد مائزہ کی شادی زوبی کے دیور کے ساتھ ہو گئی۔ اب دونوں ایک ساتھ اسکول آتی ہیں۔ زوبی نے اپنی عقل مندی سے ایک اور بچی کو بہکنے سے بچا لیا تھا، کیونکہ اس عمر میں یہ غلطی زوبی سے بھی سرزد ہو گئی تھی اور رات کے اندھیرے میں دہلیز پار کرتے کرتے رہ گئی تھی۔ اس کو اللہ نے شیطان سے بچا لیا تھا، اور آج زوبی ہر بچی کو شیطان سے بچانا چاہتی ہے۔ اللہ نے اس کا عیب چھپا لیا تھا تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ بھی کسی نادان کے عیب پر پردہ ڈال کر اسے رسوا ہونے سے بچائے۔